میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، بعض احباب کی فرمائش پر مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 1935 کی روداد پیش کی جائے گی، تو اس سلسلے میں پہلے اس کا تعارف پیش کروں گا میر عبدالماجد سعید صاحب کی زبانی، جنہوں نے اسی کتاب کے اندر اس کا تعارف لکھا ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں جناب محمد اکبر خان صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے احمدیت کو ارتداد تسلیم کر کے مسمات غلام عائشہ صاحبہ کا نکاح عبدالرزاق مرتد مرزائی سے فسخ فرمایا تھا، تو اس کا تعارف پیش کیا ہے اور اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا تعارف پیش کروں گا۔ تو میر عبدالماجد سعید صاحب جو فرزند ہیں حضرت میر عبدالجمیل صاحب قدس اللہ سرہ، مہاجر مدنی، سابق ڈسٹرکٹ و سیشن جج، ابن حضرت میر سراج الدین صاحب، سابق چیف جج بہاولپور۔ تو عنوان مندرجہ بالا پر نظر پڑتے ہی ہر قاری کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ 60 برس سے زائد پرانی اس رویداد کو تباہ کرانے کی کیا افادیت ہے، خصوصاً جب کہ نہ صرف وطن عزیز کے آئین کی روح سے بلکہ مملکت خداداد پاکستان کی فاضل عدالت عظمیٰ و عدالت ہائے عالیہ کے فیصلہ جات کے مطابق مرزائیوں کو غیر مسلم خارج از اسلام قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی کی بصیرت کے لیے عرض ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 260 شق نمبر 3 ذیل شق با کی اہمیت فاضل جج صاحبان عدالت ہائے مذکورہ بالا کے عاقلانہ، عادلانہ و دانشمندانہ فیصلہ جات کی جامعیت اور ان میں پیش کردہ دور حاضر کے علماء و اکابرین کے دلائل کی افادیت اپنی جگہ مسلمہ، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل کہ بعض شہرا آفاق مورخین کی تصانیف تاریخ عالم میں ایسا مقام حاصل کر لیتی ہیں کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کی افادیت سے فرار ممکن نہیں، باوجود کہ ان موضوعات پر ہزاروں نئی تصانیف آ چکی ہیں، جیسا کہ دینی تصانیف میں حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب قدس اللہ تعالی اسرارہم محدث دہلوی کا قرآن پاک کا اردو ترجمہ مسمى بموضح القرآن، اور حیات طیبہ پر جناب ڈاکٹر محمد حسین ہیکل سابق وزیر معارف مصر کی حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین از مولانا محمد سلیمان منصور پوری، بعینہ یہی صورت جناب جج محمد اکبر خان صاحب مرحوم و مغفور ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کی فیصلہ مصدرہ 7 فروری 1935 عیسوی کی ہے، جو بر صغیر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ سلطنت برطانیہ کے عہد کا اول ترین عدالتی فیصلہ ہے جس میں قادیانیوں کے ارتداد کا حکم صادر کیا گیا۔ مسلمانان ہند کی جانب سے تردید مرزائیت پر جو شہادت پیش ہوئی وہ علم و عرفان کا ایسا بحر ذخار ہے جس کی نظیر ملنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا خلاف حقیقت نہ ہوگا کہ آج کے پرآشوب دور میں ماضی کے جن علماء، فضلاء و کابرین کی تصانیف یا اقوال کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے، ان میں استاد الاساتذہ، شیخ المحدثین، امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کاشمیری، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، علامۃ الدہر فہامۃ العصر حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی، اور شہرۂ آفاق مناظر حضرت مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری صاحب جیسے مشاہیر شامل ہیں، جنہوں نے بنفس نفیس عدالت میں پیش ہو کر اپنی شہادتیں قلم بند کرائیں اور فریق ثانی کی شہادت پر براہین و دلائل سے ایسی باطل شکنجہ فرمائی جس نے مرزائیت کی بنیادوں کو کھوکھلا
اور مرزائی دجل و فریب کے تمام پردوں کو پارا پارا کر کے فرقہ مرزائیہ ضالہ کا ارتداد پورے عالم میں آشکارا کر دیا۔ فیصلہ زیر بحث کی اشاعت اگرچہ 2 بار عمل میں آئی، لیکن دیگر رویداد مقدمہ آج تک بوجود تباہ نہ ہو سکی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ مذکورہ کی اشاعت اول 1935 عیسوی کے موقع پر شیخ الجامعہ العباسیہ حضرت غلام محمد صاحب گھوٹوی جیسے عالم نبیل و فاضل جلیل کی جانب سے تحریر فرمایا گیا تھا۔ یہ ان کی تحریر ہے۔ حضرات علماء کرام کے بیانات اور بحث اور جواب الجواب تردید مرزائیت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تینوں جلدیں شائع ہو گئیں تو تردید مرزائیت میں کسی دوسری تصنیف کی قطعاً حاجت نہ رہے گی۔ تو قارئین گرامی، فیصلہ حالانکہ ہر اشاعت کے موقع پر علماء کرام اور اکابرین ملت کے بصیرت افروز تبصرے اگرچہ اس عظیم دستاویز رویداد مقدمہ 1926 لغایت 1935 عیسوی کے ہمراہ شائع کیے جا رہے ہیں، لیکن مناسب ہوگا کہ صرف علامۃ الدہر فہامۃ العصر حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی کا تبصرہ جو آپ نے جولائی 1935 عیسوی میں قلم بند فرمایا تھا، یہاں تحریر کر دیا جائے۔ تبصرہ: بہاولپور کے معرکۃ الآراء مقدمہ مرزائیہ کی اہمیت و شہرت اور اسلامیان ہند کے مضطربانہ انتظار کا اقتضا یہ تھا کہ اس تاریخی مقدمہ کی بصیرت افروز فیصلہ کی اشاعت میں تاخیر نہ کی جائے، مگر باقاعدہ نقل، کتابت، طباعت اور ان کے مصارف ایسے امور تھے جنہوں نے اشاعت کو تعویق میں رکھا، حتیٰ کہ بعض اصحاب نے خطوط اور اخبارات کے ذریعہ مجھ کو اشاعت کی طرف توجہ دلائی۔ اگرچہ بمقتضیٰ کل امر مرہون بوقت اشاعت میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے، تاہم مجھے اپنے فرض سے سبکدوشی حاصل ہو گئی، الحمدللہ علی ذالک۔ جن اصحاب نے فیصلہ کی اشاعت کی طرف توجہ دلائی یا اس کی اشاعت میں مالی امداد فرمائی ہے، میں ان تمام اصحاب کا عموماً اور انجمن مؤید الاسلام بہاولپور کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انجمن موصوف نے مقدمہ کا مصارف اور فیصلہ کی طباعت میں نمایاں حصہ لیا ہے اور قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس فیصلہ کو طالبین حق کے لیے مشعل ہدایت بنائے، آمین۔ مولانا غلام محمد، شیخ الجامعہ بہاولپور، 25 جولائی 1935 عیسوی۔ مندرجہ بالا وضاحت کے بعد امید ہے کہ قارئین کرام کی نظر میں رویداد زیر بحث کی اشاعت کی افادیت کو بہتر طور پر اجاگر ہو جائے گی۔ رہا یہ سوال کہ اس عظیم دستاویز کی اشاعت میں اس قدر تاخیر، تو اس کے جواب میں صرف یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست، تنا بخشد خدائے بخشندہ۔ مذکورہ بالا تمہید کے بعد اصل مسئلے کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک کی بعد سند اور اعتبار کے لحاظ سے احادیث کا درجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ نیز یہ کہ نزول وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا، یعنی جو نبوت کے سلسلے میں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ذیلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اسلام میں بہت سے گمراہ اسلامی فرقے پیدا ہوئے، مگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد من الکفار جیسے بنیادی مسائل پر سب متفق رہے۔ لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں جب تاج برطانیہ کا ستارہ اقبال پورے آب و تاب کے ساتھ کرۂ ارض پر چمک رہا تھا اور قلمرو انگریز میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، سلطنت برطانیہ نے جہاں دین اسلام کے خلاف اور بے شمار سازشیں کیں، وہاں بر صغیر پاک و ہند میں اپنے ناپاک منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک نبی یعنی متنبی پیدا کر کے مندرجہ بالا متفق علیہ مسائل کو متنازع بنانے کی سعی حاصل کی، مگر اس بار اس نے یہ کام اپنے کسی ہم وطن لارنس آف عرابیہ جیسے رسوائے زمانہ سے نہ کرایا، بلکہ مسلمانان ہند میں سے ہی ایک ایسے ایمان فروش کا انتخاب کیا جس نے بے پناہ دولت و دیگر مالی منفعت کے عوض زندیق کا کردار ادا کیا۔ غلام احمد مرزائے قادیان کے دعویٰ مجددیت و مہدویت کے اعلان کے ساتھ ہی
تمام اسلامی ممالک میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص اس کا شدید رد عمل ہوا۔ پورے عالم اسلام کے علماء کرام نے کامل تحقیق و تدقیق کے بعد مرزا قادیان اور اس کی ہم خیال جماعت کے خلاف ارتداد کے فتاویٰ جاری کیے۔ یہ فتنہ چونکہ ارض ہند کی پیداوار تھا، اس لیے مسلمانان ہند نے اپنی ذمہ داری کا بروقت احساس کرتے ہوئے اپنے تمام فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر اس فتنہ کا سد باب کیا، جس کی مثال اسلامی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب شامل تھے، نے فتاویٰ جاری کیے جن میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مرتد اور اس کے پیروکاروں کو خارج از اسلام قرار دیا۔ مسلمانان ہند نے ان فتاویٰ پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ انگریز دور کی عدالت مجاز ڈسٹرکٹ جج بہاولپور سے باوجود حکومت وقت کے شدید دباؤ کے ڈگری بدی مضمون حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ بروئے شرع محمدی مرزا غلام احمد اور اس کے پیروکار کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ حق و باطل کے مذکورہ بالا فیصلہ کا تاریخی پس منظر شرح صدر کے ساتھ جناب جج صاحب مرحوم نے اپنے فیصلہ کے ابتدائی اوراق میں فرما دیا ہے۔ یہاں اس کا اجمالی خاکہ کم و بیش جناب جج صاحب مرحوم و مغفور کے ہی الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے: مسمیان مولوی الہی بخش و عبدالرزاق باہمی رشتہ دار تھے۔ مولوی الہی بخش نے اپنی دختر مسمات غلام عائشہ کا نکاح اس کے ایام صغر سنی میں مسمہ عبدالرزاق سے کر دیا، جس نے بعد میں اپنے سابقہ اعتقادات سے انحراف کرتے ہوئے مرزائی مذہب اختیار کر لیا۔ جب مسمات غلام عائشہ سن بلوغت کو پہنچی تو عبدالرزاق نے مولوی الہی بخش سے مسمات مذکورہ کے رخصتانے کی استدعا کی، جس کے جواب میں مولوی الہی بخش نے کہا کہ وہ یعنی عبدالرزاق چونکہ مذہب اسلام ترک کر کے مرزائی ہو گیا ہے اور شرعاً کافر ہو گیا ہے، لہذا جب تک وہ مرزائی مذہب ترک نہیں کرتا مسمات غلام عائشہ کو اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ رخصتانے کے سوال پر مولوی الہی بخش اور عبدالرزاق کے درمیان جب کشیدگی کافی بڑھ گئی اور ایک جانب سے اصرار اور دوسری جانب سے انکار نے تکرار کی صورت اختیار کر لی تو مسمات غلام عائشہ نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مولوی الہی بخش نے بحیثیت مختار غلام عائشہ 24 جولائی 1926 عیسوی کو مسمہ عبدالرزاق کے خلاف عدالت احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں دعویٰ تنسیخ نکاح بدی بیان دائر کیا کہ مسمات غلام عائشہ عرصہ 2 سال سے بالغ ہو گئی ہے۔ مسمہ عبدالرزاق ناکح مسمات غلام عائشہ نے مذہب اہل سنت والجماعت ترک کر کے قادیانی مرزائی مذہب اختیار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا ہے، جس کے باعث مسمات غلام عائشہ اس کی منکوحہ نہیں رہی۔ اس لیے ڈگری بحق مسمات غلام عائشہ صادر کی جائے کہ بوجہ مرزائی ہو جانے عبدالرزاق کے مسمات مذکورہ اس کی منکوحہ جائز نہیں رہی اور نکاح بوجہ ارتداد ہمراہ عبدالرزاق قائم نہیں رہا۔ عبدالرزاق نے جواب میں کہا کہ اس نے کوئی مذہب تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نیز یہ کہ احمدی کوئی علیحدہ مذہب نہیں، عقائد احمدیہ سے جو صلاحیت مذہبی کی طرف رجوع دلاتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوتا۔ مقدمہ ھذا عدالت منصفی احمد پور شرقیہ میں زیر سماعت تھا کہ عبدالرزاق کی استدعا پر عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور نے نوعیت مقدمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بروئے حکم مؤرخہ 7 مئی 1927 عیسوی مقدمہ ھذا عدالت ڈسٹرکٹ جج بہاولپور میں منتقل کر دیا۔ عدالت مذکورہ نے مؤرخہ 21 نومبر 1928 عیسوی کو دعویٰ مسمات غلام عائشہ بدی وجہ خارج کر دیا کہ عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور نے اس قسم کے ایک مقدمہ بعنوان مسمات چندوڈی بنام کریم بخش باتباع فیصلہ جات عدالت اعلیٰ مدراس پٹنہ و پنجاب سے یہ قرار دیا جا چکا ہے کہ احمدی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، نہ کہ اسلام سے باہر، اور کسی کے مرزائی مذہب اختیار کر لینے سے کسی سنی عورت کا نکاح اس شخص کے ساتھ جو احمدی ہو جائے فسخ نہیں ہو جاتا ہے۔ صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کا یہ فیصلہ برطبق اپیل عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور بحال رہا، لیکن اپیل ثانی عدالت جوڈیشل کونسل بہاولپور سے یہ قرار دیا گیا
کہ عدالت ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے فریقین کے پیش کردہ اسناد پر بحث کیے بغیر دعویٰ خارج کر دیا ہے۔ نیز یہ کہ فاضل ججز چیف کورٹ بہاولپور نے اپنے فیصلہ میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ پٹنہ و پنجاب ہائی کورٹوں کے فیصلہ جات مقدمہ ہذا میں حاوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں غیر متعلق سوال زیر بحث رہے، لہذا یہ مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج ہے۔ مزید برآں ہندوستان کے جدید علماء سے بھی اس بارے میں رائے لی جائے، نیز عبدالرزاق مرزائی کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ ان کے بالمقابل اپنے اکابرین کو پیش کرے۔ یہ جج صاحب کے الفاظ میں اجمالی خاکہ تھا۔ ابتداءً اگرچہ یہ مقدمہ دو فریق کے درمیان تھا، لیکن امر مابین نزاع حل و حرمت سے تعلق رکھنے کے علاوہ ضمناً چونکہ عبدالرزاق مرزائی کی ہم خیال جماعت کی تکفیر پر بھی مشتمل تھا، لہذا عدالت عظمیٰ سے مثل کی واپسی پر اس کا دائرہ فریقین کی ہم خیال جماعتوں تک وسیع ہو گیا۔ نتیجتاً اہل ایمان اور مرزائی جماعت کے درمیان ایسے گھمسان کا رن پڑا کہ پورے ہندوستان کی نظریں اس مقدمہ پر مرکوز ہو گئیں۔ مسمات غلام عائشہ مدعیہ کی جانب سے علامت العصر، اسوۃ البصر و قدوۃ الخلف حضرت سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری قدس اللہ تعالی اسرارہم، عالم نبیل و فاضل جلیل حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، علامت الدہر فہامت العصر حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی، رئیس المناظرین و رأس المتکلمین حضرت سید محمد مرتضی حسن شاہ صاحب چاندپوری، فاضل اجل حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولوتاروی، جامع علوم و فنون حضرت مولانا نجم الدین صاحب اور شورۂ آفاق مناظر حضرت مولانا ابوالوفا صاحب شاہ جہاں پوری نے بنفس نفیس عدالت میں پیش ہو کر قرآن پاک، احادیث متواترہ اور اجماع امت کی روشنی میں براہین و دلائل سے مرزا قادیان اور اس کے متبعین کے کفر و ارتداد کو روز روشن کی طرح آشکارا کیا، جبکہ عبدالرزاق مدعا علیہ کی جانب سے مرزائی جماعت کے صف اول کے مبلغین جلال الدین شمس و غلام احمد نے پیروی مقدمہ کی۔ ایک طرف علماء ربانی نے علم و عرفان کے دریا بہا دیے تو دوسری جانب مرزائی مبلغین نے کذب و کتمان کے انبار لگا دیے۔ مقدمہ زیر بحث کا فیصلہ چونکہ بڑے دوررس نتائج کا حامل تھا، لہذا عدالت مجاز نے فریقین کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا، جس کے نتیجہ میں مدعا علیہ کی جانب سے مدعیہ کے ایک گواہ کے بیان اور جرح پر بعض اوقات مسلسل ایک ماہ صرف ہوا، اور اس نتیجہ میں فریقین کی جانب سے جو شہادت پیش ہوئی وہ کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ 1934 کی اواخر میں جب کہ شہادت فریقین ختم ہو کر فیصلہ زیر غور تھا، جلال الدین شمس مختار مدعا علیہ کی جانب سے ایک درخواست مؤرخہ 4 دسمبر 1934 صفحہ 280 بدی مضمون پیش کی گئی کہ عبدالرزاق مدعا علیہ مؤرخہ 10 نومبر 1934 عیسوی کو فوت ہو گیا ہے، لہذا مقدمہ زیر بحث میں کسی تجویز کی ضرورت نہ ہے، مثل مقدمہ داخل دفتر کر دی جائے۔ ایک روایت کے مطابق مرزائی جماعت اب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو اس نے از خود ایک سازش کے تحت عبدالرزاق مدعا علیہ کو اس امید مہم پر قتل کرا دیا کہ اس کی موت کے بعد یہ 9 سالہ پرانا قضیہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طرف مرزائی جماعت کو اپنے دنیاوی اسباب پر بھروسہ تھا تو دوسری جانب اہل ایمان کو مسبب الاسباب پر کامل یقین تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ حق و باطل کے اس عظیم مقدمہ پر فیصلہ ہر صورت بحق یا برخلاف مدعا علیہ ضرور صادر ہونا چاہیے۔ ابتداءً مختاران مدعیہ نے عبدالرزاق کی اچانک موت کو تسلیم نہ کیا، لیکن جب بعد تحقیق موت کی تصدیق ہوگی تو مختاران مدعیہ نے مستند قانونی حوالہ جات و نظائر صفحہ 283 پیش کر کے ثابت کیا کہ کسی ایک فریق کی موت واقع ہو جانے کی صورت میں بھی بروئے قانون مروجہ و شرع شریف عدالت کے لیے لازم ہے کہ اس مرحلے پر اپنا فیصلہ صادر کرے۔ فاضل جج نے فریقین کے پیش کردہ قانونی حوالہ جات و نظائر کا پوری تحقیق سے جائزہ لینے کے بعد مسمات غلام عائشہ مدعیہ کے موقف سے اتفاق فرماتے ہوئے 7 فروری 1935 عیسوی کو فیصلہ صادر فرما کر قرار دیا کہ قرآن پاک، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون حکومت کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین اپنے عقائد اور اعمال کی بنا پر مسلمان نہیں
بلکہ کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ حق و باطل کے اس فیصلہ سے 1 صدی قبل انگریز کے ترکش سے نکلنے والا تیر بفضل تعالی امت مرحومہ کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ لوٹ کر اسی کے تراشیدہ نبی کی ذریت اور متبعین کو ایسا گھائل کیا کہ وطن عزیز کی پاک سرزمین ان پر اس قدر تنگ ہوئی کہ آج دیار غیر میں گوشہ عافیت کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ عدالت مجاز کے مذکورہ بالا فیصلہ صادر ہونے کے بعد جہاں خلیفہ قادیان اور ان کے متبعین کے صنم قدوں میں بھونچال آ گیا، وہاں اہل ایمان کا ہر فرد و بشر حق و باطل کے اس معرکۃ الآراء فیصلہ کو لفظ بلفظ پڑھنے کے لیے مضطرب تھا۔ جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا ہے، فیصلہ ہذا کی اشاعت اول 1935 عیسوی کے اواخر میں ہوئی، جبکہ اشاعت ثانی 1973 میں عمل میں آئی، اور اس دوران اگرچہ حضرات علماء ربانی کے بیانات بھی 2 بار طبع ہوئے، لیکن وہ بھی اس لحاظ سے ادھورے رہے کہ فریق ثانی نے گواہان مدعیہ پر جو جرح کی تھی اور جو کہ قانوناً اصل بیانات کا حصہ ہوتے ہیں طبع نہ کرائی گئی، جبکہ بحث فریقین جواب الجواب مدعیہ آج تک محافظ خانہ کی زینت بنے رہے۔ ناظرین گرامی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرزائی مبلغین کے بیانات جو انہوں نے عدالت میں دیے، مرزائی جماعت نے بک ڈپو تالیف اشاعت قادیان ہندوستان سے نومبر 1932 میں طبع کرائے۔ جب ان بیانات کا تقابل عدالت میں دیے گئے بیانات سے کیا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ان بیانات میں بڑے پیمانے پر قطع و برید کی گئی ہے۔ 1983 عیسوی کا واقعہ ہے کہ برادر مکرم جناب حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی مدۃ ظلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ اشرف لاہور نے ایک مجلس میں والد ماجد حضرت میر عبدالجلیل صاحب قدس اللہ سرہ مہاجر مدنی سابق سیشن جج بہاولپور سے مدینہ منورہ میں اپنی ایک ملاقات کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت والد صاحب کی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ تردید مرزائیت کی یہ نایاب دستاویز جو گزشتہ نصف صدی سے عدالت کے محافظ خانہ میں مقید ہے کو نکال کر عالم اسلام کی بہرہ اندوزی کے لیے طبع کرا دیا جائے تو یقیناً یہ سعی مسلمان اور قادیانی سب کے لیے باعث رشد و ہدایت ثابت ہوگی۔ یہ بزرگان دین کا فیض ہے کہ چند محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک ادارہ موسوم با اسلامک فاؤنڈیشن رجسٹرڈ لاہور زیر سرپرستی برادر حضرت کاندھلوی مدۃ ظلہ العالی قائم کر کے اس کار خیر کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی مرحلہ میں عدالتی ریکارڈ کی حسب ضابطہ نقول درکار تھیں، جس کے حصول کے لیے کافی وقت اور سرمایہ درکار تھا، لیکن جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بام بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ادارہ ہذا کی چند ممبران کی ملاقات جناب جج محمد اکبر خان صاحب مرحوم و مغفور کے نواسہ جناب معین الدین ہاشمی صاحب سے ہوئی۔ ان کا جو تعلق اور لگاؤ اس مقدمہ سے ہو سکتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جناب ہاشمی صاحب کی زبانی یہ خوشکن خبر ملی کہ کچھ عرصہ قبل جناب حضرت سید انور حسین نفیس رقم صاحب بہاولپور تشریف لا کر ایک ہفتہ وہاں مقیم رہے، اور ان کی وساطت سے جناب شاہ صاحب محترم نے مقدمہ زیر بحث کی پوری کارروائی کی مصدقہ نقول عدالت سے حاصل کی، جس کے جملہ مصارف جناب حضرت مولانا حامد میاں صاحب بانی جامعہ مدنیہ لاہور نے برداشت فرمائے تھے، اور اس وقت یہ ریکارڈ انہی کی تحویل میں ہے، لہذا اگر یہ ریکارڈ دستیاب ہو جائے تو بلا تاخیر کتابت کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ ہذا نے اس سلسلہ میں جناب حضرت سید انور حسین نفیس رقم صاحب مدۃ ظلہ العالی سے رابطہ قائم کر کے مدعا بیان کیا۔ جواباً حضرت شاہ صاحب نے کمال شفقت اور خلوص سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے امداد کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ آپ کی درخواست پر حضرت حامد میاں صاحب نے مکمل دستاویز کی مصدقہ نقول جو 3000 صفحات سے زائد پر مشتمل تھی عطا فرما کر ادارہ ہذا پر عظیم احسان فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت ممدوح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے،
اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ریکارڈ کے حصول کے بعد جناب حضرت شاہ صاحب نے مؤرخہ 4 مارچ 1983 عیسوی کو اپنی قیامگاہ پر ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں اپنے دست مبارک سے کتابت کا آغاز فرما کر منصوبہ کی تکمیل کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ خیال تھا کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، جو ممکن نہ ہو سکا۔ بڑی رکاوٹ کاتب حضرات کی علمی استعداد اور شکستہ خط کے نہ پڑھے جانے کی وجہ سے پیش آئی۔ علاوہ ازیں بعض صفحات کی اگر نصف لائن بھی اتفاقاً فوٹو کاپی میں آنے سے رہ گئی تھی تو بار بار مصدقہ ریکارڈ سے انہیں تلاش کرنا پڑا۔ نیز ایسے اہلکاروں کی تلاش بھی ایک مسئلہ بن گیا جو پرانی عدالتی اصطلاحات سے واقف ہونے کے علاوہ شکستہ خط پڑھنے کا بھی ملکہ رکھتے ہوں۔ تلاشی بسیار کے بعد بہاولپور میں چند ایسے چراغ سحری پنشنر سرشتہ دار مل گئے جنہوں نے بغیر کسی مالی منفعت کے یہ کام انجام دیا۔ بعد ازاں گجرانوالہ جہاں کتابت کا ابتدائی کام شروع ہوا تھا سے 8 افراد پر مشتمل کاتب حضرات کی ایک جماعت بہاولپور روانہ کی گئی، جنہوں نے مندرجہ بالا حضرات کی زیر نگرانی صفحات کی کتابت کی تکمیل کی۔ یہاں یہ عرض کرنا بے جانا ہوگا کہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات جو بیک وقت پرانی عدالتی اصطلاحات سے واقفیت رکھنے کے علاوہ شکستہ خط پڑھنے پر بھی قادر ہوں، رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ کتابت کی تکمیل کے بعد جب تصحیح کا مرحلہ آیا تو ایک بار پھر وہی رکاوٹ آڑی آئی کہ بروقت مناسب پروف ریڈر حضرات نہ ملے جو علم و عرفان کی اس عظیم دستاویز کی تصحیح کا بیڑا اٹھائیں۔ من جملہ اور تھکا دینے والی رکاوٹوں کی ایک رکاوٹ جو تاخیر کا سبب بنی یہ بھی پیش آئی کہ مرزائی حضرات کی کتابوں سے جب ان تحریروں کی تلاش کی گئی جن کے حوالہ جات جناب جج صاحب نے اپنے فیصلہ میں دیے ہیں تو جدید ایڈیشن آ جانے کی بنا پر بعض صفحات پر مطلوبہ عبارتیں نہ ملیں، نتیجتاً کتاب کے پورے صفحات کی ورق گردانی کرنی پڑی۔ بفضل تعالیٰ رفتہ رفتہ تمام رکاوٹیں دور ہوئیں اور ادارہ ہذا کی 5 برس کی شبانہ روز کاوش کے نتیجہ میں بحمد اللہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کی 1900 صفحات پر مشتمل رویداد زیور طبع سے آراستہ و پیراستہ ہو کر 3 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا بھی خلاف حقیقت نہ ہوگا کہ عالم اسلام میں بالعموم اور تاریخ پاکستان میں بالخصوص 7 ستمبر 1974 عیسوی کی تاریخ بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، جس روز تقریباً 90 دن 29 مئی تا 7 ستمبر 1974 کی شب روز مسلسل محنت اور کاوش کے بعد وطن عزیز کی قومی اسمبلی میں متفقہ آئینی ترمیم منظور کر کے فرقہ مرزائیہ ضالہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر حق و باطل کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ فجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین احسن الجزاء وافضل الجزاء والحمد للہ۔ ناظرین گرامی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوران سماعت مقدمہ نیز بعد اشاعت فیصلہ 1935 مرزائی صاحبان کی جانب سے جہاں اور بہت سی لا یعنی تعویلات کی گئی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ علماء ربانی نے عدالت میں مرزا قادیان یا ان کے پیروکاروں کی جن تحریروں کے حوالہ جات دیے اور جن کا تذکرہ جناب جج صاحب نے اپنے فیصلہ میں فرمایا، یا تو وہ بغیر سیاق و سباق کے بیان کیے گئے یا پھر سرے سے ان کا وجود نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ادارہ ہذا نے ایسی تمام دستاویزات جن کا حوالہ جناب جج صاحب نے اپنے فیصلہ مذکورہ بالا میں دیا ہے شائع کرنے کی سعی کی ہے تاکہ علم و عرفان کی یہ دستاویز ہر لحاظ سے مکمل اور مسلم صورت میں پیش کی جا سکے۔ ایسی تمام دستاویزات کے صفحات نمبر عالی جناب جج صاحب کے فیصلہ میں رقم کر دیے گئے ہیں۔ ادارہ ہذا کی حتی المقدور کوشش کے باوجود چند دستاویز کی نقول جن کا ذکر جناب جج صاحب کے فیصلہ میں مذکور ہے دستیاب نہ ہو سکی ہیں، جس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا ہے، مندرجہ بالا عظیم دستاویز مجموعہ ہے فریقین کے بیانات، جرح، بحث و جواب الجواب وغیرہ کا جو فاضل عدالت میں پیش کیے گئے، لہذا ادارہ ہذا نے بغیر عنوانات قائم کیے
انہیں قارئین گرامی تک پہنچانے کی ایک ناقص ناتمام سعی کی ہے۔ اگر آئندہ کوئی باہمت محقق تردید مرزائیت پر قلم اٹھائے گا تو اس کے لیے یہ مواد انشاءاللہ تعالی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر خدمت کو نافع بنا کر قبول فرمائے، آمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میر عبد الماجد سید، رکن مجلس عاملہ اسلامک فاؤنڈیشن، رجسٹرڈ 3 محرم الحرام 1409 ہجری، مطابق 17 اگست 1988، یوم چہارشنبہ۔ یہ ہے آئینہ حقیقت کے عنوان سے اس کتاب کا تعارف، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو ملتان سے جو شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 سے صفحہ نمبر 25 تک یہ تعارف تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کا پیش لفظ ہے۔ اس کا بھی آخر سے کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اصل رویداد کی طرف چلیں گے جو اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں، اس کے آخری جو ہے 2 پیراگراف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں، بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ پیش نظر کتاب جو 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، کفر و باطل کے دجل و فریب کی تاریکیاں دور کر کے اہل اسلام کے قلوب کو ایمان و یقین کے نور سے منور کرنے کے لیے بہت کافی ہے، اور ان کے واسطے ایک ایسا مضبوط دلائل کا پہاڑ ہے جو ہر باطل کے فتنہ کو پاش کرنے کے واسطے بہت بڑا سامان ہے۔ خدا تعالیٰ میرے بھائی سید عبد الماجد سلمہ اور تمام اراکین اسلامک فاؤنڈیشن کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے امت مسلمہ پر بڑا ہی عظیم احسان فرمایا، جزاہم اللہ تعالی خیر الجزا۔ پیش نظر کتاب مقدمہ بہاولپور 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ حضرات علماء فریق ثانی کے بیانات جو بطور شہادت عدالت میں پیش کیے گئے، دوسرا حصہ فریقین کی تحریری بحث، پھر تیسرا حصہ جواب الجواب جس میں فریق ثانی کی تحریری بحث میں پیش کی ہوئی باتوں کا رد کیا گیا اور دجل و فریب کے قائم کیے قلعہ کو مسمار و پارا کر کے رکھ دیا گیا۔ فریق مخالف کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا ذخیرہ شائع کرنا علمی تاریخ میں ایک بڑا ہی حوصلہ مندانہ کام ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ دنیا دیکھ لے کہ فریق مخالف اپنی طرف سے کیا تیر چلا سکتا تھا، پھر جواب الجواب میں دیکھ لے کہ اس کی کس طرح دھجیاں بکھیری گئیں۔ اس ضمن میں مرزائی جماعت کی تلبیس اور دھوکہ کا ایک کثیف اور غلیظ ڈالا ہوا پردہ بھی چاک ہو گیا جو انہوں نے اپنے پریس سے جو تحریف کردہ بیانات شائع کر کے دنیا کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا کہ ہم نے مسلمان علماء پر جرح کرتے ہوئے یہ کہا تھا، حالانکہ اصل عدالتی ریکارڈ سے ان باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ملا، جس کی وضاحت اس حصہ میں متعدد مواقع پر کر دی گئی۔ حضرات قارئین مکر و فریب کے اس گھناؤنے کردار کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ان کفر و نفاق کے علم برداروں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کیا حربے اختیار کیے۔ الحمدللہ تینوں حصوں پر مشتمل یہ تاریخی اور علمی خزانہ ادارہ اسلامک فاؤنڈیشن شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بندہ ناچیز مولانا محمد مالک کاندھلوی۔ یہ کتاب پہلے اسلامک فاؤنڈیشن نے شائع کی تھی، تو یہ اس وقت کی تحریریں ہیں، اور یہ ان کا بھی میں نے مختصراً آپ کو پڑھ کے سنا دیا پیش لفظ۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ عظیم الشان جو معرکۃ الآراء مقدمہ تھا، اس کی رویداد جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ پیش کیا جائے گا،
اور مختلف حصوں میں یہ روایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔